میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم کا فرمان علی شان ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج بیان کا موضوع ہے کہ نیکیوں کی حرص کیسے پیدا ہو، نیکیوں کی حرص کیسے پیدا ہو۔ چنانچہ حضرت سیدنا صفوان بن سلیم رحمت اللہ تعالی علیہ کی پنڈلیاں نماز میں زیادہ دیر کھڑے رہنے کی وجہ سے سوج گئی تھیں۔ آپ اس قدر کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے کہ بالفرض آپ سے کہہ دیا جاتا کہ کل قیامت ہے تو بھی اپنی عبادت میں کچھ اضافہ نہ کر سکتے۔ یعنی ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں کوئی یہ کہہ دے کہ کل تمہاری موت ہے، انتقال کر جاؤ گے، کیا خیال ہے؟ روزہ بھی رکھ لیں گے، تلاوت قرآن بھی شروع ہو جائے گی، 5-10 پڑھے بھی پڑھ ڈالیں گے، ہزاروں کی تعداد میں درود شریف بھی پڑھ لیں گے، پہلی صف سے ہٹیں گے نہیں، کھانا جاتا ہے تو جائے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نا، پانی پر گزارا کر لیں گے۔ تو کہا کہ اگر کل قیامت ہوتی اور کہا جاتا کہ کچھ اعمال میں اضافہ کر لیجئے، تو اب کوئی وقت ایسا نہ بچا تھا کہ جس سے عمل میں کوئی اضافہ ہوتا۔ یعنی اس قدر زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ جب سردی کا موسم آتا آپ مکان کی چھت پر سویا کرتے تاکہ سردی آپ کو جگائے رکھے، اور جب گرمیوں کا موسم آتا تو کمرے میں آرام فرماتے تاکہ گرمی اور تکلیف کے سبب آپ سو نہ سکیں، کیونکہ اے سی تو کجا، اس زمانے میں بجلی کا پنکھا بھی نہیں ہوتا تھا۔ سجدے کی حالت میں ہی آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ عز و جل، میں تیری ملاقات کو پسند کرتا ہوں، تو بھی میری ملاقات کو پسند فرما۔ اس لیے تو میرے شیخ طریقت امیر سنت نے کتنی زبردست دعا اپنے نعتیہ دیوان وسائل بخشش کے اندر یہ مانگی ہے۔ آئیے ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ دعا کر لیتے ہیں۔ میری زندگی بس تیری بندگی میں، میری زندگی بس تیری بندگی میں ہی اے کاش گزرے صدا یا الہی کرم، یا الہی کرم، یا الہی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ ہمارے بزرگان دین نیکیاں کمانے کے معاملے میں کس قدر حریص یعنی ڈیجیریس ہوا کرتے تھے کہ ہر لمحہ عبادت میں گزارنے کے باوجود بھی اللہ پاک سے ڈرتے اور مزید نیکیاں کرنے کی جستجو میں مگن رہتے۔ سردیوں کی راتوں میں چھت پر اور گرمیوں کی راتوں میں بند کمرے میں عبادت کرنا، اللہ اکبر۔ عبادت تو کجا ہم اس کا الٹا کرتے ہیں، گرمیوں میں کھلے آسمان، آج کل تو ہوائیں بڑی چل رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور سردیوں کے اندر لحاف کے اندر بالکل پیک ہو کر سو رہے ہیں تاکہ بالکل سردی نہ لگے۔ عبادت کرتے تاکہ غفلت کی نیند سو کر اللہ پاک کی یاد سے غافل نہ ہو جائے۔
اور پھر عبادت کا یہ حال تھا کہ راتوں کے قیام کی وجہ سے پنڈلیاں سوج جاتی، لیکن عبادت میں کوئی کمی نہ آتی۔ ان مقدس ہستیوں کی بس یہی خواہش ہوتی کہ جب تک زندگی باقی ہے اس کو غنیمت جانتے ہوئے نیکیاں کر کے اپنی آخرت بہتر بنا لی جائے۔ مگر افسوس ہمیں اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں، دن بھر نہ جانے کیسے کیسے گناہوں میں مشغول رہتے ہیں، اور جب رات آتی ہے پھر نت نئے گناہوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر گناہوں میں مگن رہتے ہوئے بالآخر غفلت کی نیند سو جاتے ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پر رات کو دیر تک بیٹھے ہیں اور سو گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے ہم کس قدر اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو اللہ پاک کی نافرمانی اور فضولیات میں برباد کر رہے ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں مومن کو ہر وقت نیکیاں کرنے اور نیکیوں کے حرص رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس پر حرص کرو جو تمہیں نفع دے اور اللہ سے مدد مانگو، عاجز نہ ہو۔ حضرت علامہ شرف الدین نووی علیہ رحمت اللہ القوی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اللہ پاک کی عبادت میں خوب حرص کرو، خوب حرص کرو، اور اس پر انعام کا لالچ رکھو کہ مجھے اللہ کریم ضرور انعام عطا فرمائے گا۔ مگر اس عبادت میں بھی اپنی کوشش پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے مدد مانگو۔ اللہ اکبر۔ امیر علیہ سنت فرماتے نا، کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے، کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ بسا اوقات زیادہ مال بھی بندے کے لیے آزمائش بن جاتا ہے، جی ہاں، پھر بھی اس کے حصول کے لیے کتنی تکالیف، کتنی ڈیفیکلٹیز آدمی اٹھاتا ہے۔ ارے بھائی رہنے کے لیے بہترین گھر ہے، مگر اور ایک اور گھر انویسٹمنٹ پرپس کے لیے۔ اچھا بھائی بہترین کام کاج ہے، مہینہ چل رہا ہے، نہیں نہیں نہیں، بچوں کے لیے فیوچر کے لیے سیو کر لو، ایک اور دکان لے کر رکھ لو، ایک اور گھر لے کر رکھ لو، ایک اور کرائے کی جگہ لے کر رکھ لو، کچھ اور انویسٹ کر لو، اس کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ اور لوگ ہر وقت دنیا کی دولت کمانے کی دھن میں مصروف رہتے ہیں، اور دن رات اسی جذبے کے تحت نئی نئی ترکیبیں سوچتے ہیں کہ کن کن طریقوں سے زیادہ مال حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو کچھ اس کی مثالیں بیان کی، اگرچہ اس کے حصول کے لیے حرام ذریعہ ہی کیوں نہ اختیار کرنا پڑے، بس مال آنا چاہیے، چاہے جس طریقے سے بھی آئے اور جہاں سے بھی آئے۔ حالانکہ ہمیں تو ان کاموں کی حرص ہونی چاہیے جن سے اللہ پاک کی رضا، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آخرت کو اچھا بنانے اور جنت میں جانے کی ضمانت ملتی ہو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کے آیت نمبر 133 میں ارشاد فرماتا ہے، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑان میں سب آسمان و زمین آ جائیں، پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ آیت مقدسہ کے تحت تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ گناہوں سے توبہ کر کے، فرمائے کس طرح اللہ کی طرف دوڑو۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں گناہوں سے توبہ کر کے، اللہ پاک کے فرائض کو ادا کر کے، نیکیوں پر عمل پیرا ہو کر، اور تمام اعمال میں اخلاص پیدا کر کے۔ یہ ضروری ہے، کیا پیدا کر کے؟ اخلاص پیدا کر کے اپنے رب کریم کی بخشش اور جنت کی طرف جلدی کرو، جلدی کرو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، گناہوں سے توبہ کر کے جنت کی طرف پیش قدمی کیجئے، اللہ پاک کے فرائض کو ادا کر کے جنت کی طرف پیش قدمی کیجئے، نیکیاں اختیار کر کے جنت کی طرف آگے قدم بڑھائیے، تمام اعمال میں اخلاص پیدا کر کے رب کی بخشش اور جنت کی طرف آگے بڑھیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، گناہوں سے سچی توبہ کیجئے، اللہ پاک کی نافرمانیوں سے توبہ کیجئے، نماز میں سستی سے توبہ کیجئے اور نماز پنجگانہ شروع کر دیجئے، نت نئے نشوں سے توبہ کیجئے اور نشہ چھوڑ کر عشق مصطفیٰ کے نشے میں سرشار ہو جائیے کہ انشاءاللہ عز و جل
والدین کی نافرمانی سے توبہ کیجئے، سود کے لین دین سے توبہ کیجئے، یتیم کا مال ناحق کھانے سے توبہ کیجئے، رمضان کے روزے بلا عذر چھوڑ دینے سے توبہ کیجئے، بدکاری سے توبہ کیجئے، کسی پر ظلم کرنے سے توبہ کیجئے، شراب پینے پلانے بیچنے خریدنے سے توبہ کیجئے، تکبر کرنے سے توبہ کیجئے، جھوٹ بولنے سے توبہ کیجئے، کسی کے مال میں خیانت کرنے سے توبہ کیجئے، چوری سے توبہ کیجئے، جی ہاں ڈاکہ زنی سے توبہ کیجئے، جھوٹی قسمیں کھانے سے توبہ کیجئے، خودکشی کے برے ارادے سے توبہ کیجئے، ریاکاری سے توبہ کیجئے، بلا عذر شرعی رشتہ داریاں ختم کرنے سے توبہ کیجئے، چغلی سے توبہ کیجئے، مسلمانوں کو اذیت دینے سے توبہ کیجئے، کسی کی پرائی زمین و جائیداد پر ناجائز قبضہ کرنے سے توبہ کیجئے، ناحق جھگڑنے سے توبہ کیجئے، ماپ تول میں کمی کرنے سے توبہ کیجئے، جوا کھیلنے سے توبہ کیجئے۔ توبو الی اللہ استغفر، توبو الی اللہ استغفر۔ اللہ پاک کے فرائض کو ادا کر کے بخشش کی طرف بڑھیے، جنت کی طرف بڑھیے، فرض نمازوں کی ادائیگی کر کے جنت کی طرف بڑھیے، فرض روزے رکھ کر جنت کی طرف بڑھیے، فرض حج ادا کر کے جنت کی طرف بڑھیے، صبح و شام اللہ پاک کا ذکر کر کے جنت کی طرف بڑھیے، تلاوت قرآن کو اپنا معمول بنا کر جنت کی طرف بڑھیے، درود پاک کی کثرت کر کے جنت کی طرف بڑھیے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کر کے جنت کی طرف بڑھیے، اپنے ہر عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کیجئے، کہیے انشاءاللہ۔ پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 112 میں ارشاد ہوتا ہے، اور جو کچھ بھلے کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور ہو مسلمان تو جنت میں داخل کیے جائیں گے اور انہیں تل بھر نقصان نہ دیا جائے گا۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کے تحت اپنی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان مرد ہو یا عورت بقدر طاقت عمل کرے، جتنی اللہ نے اسے طاقت دی ہے، ٹھیک، یعنی کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے، اور ہو وہ مومن صحیح العقیدہ، اس کی جزا یہ ہے کہ وہ بعد قیامت اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا، مطابق اعمال اسے جنت کا درجہ ملے گا، جتنی کوشش کی انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے، اور ان پر تل برابر بھی ظلم نہ ہوگا کہ وہ ہوں تو بڑے درجے کے مستحق اور بلا قصور ان کا درجہ گھٹا کر انہیں ادنا درجے میں داخل کر دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اللہ کرم اتنا گناہگار پہ فرما، اللہ کرم اتنا گناہگار پہ فرما، جنت میں پڑوسی میرے آقا کا بنا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ صحیح العقیدہ مومن، صحیح العقیدہ مومن اس کے اعمال کی جزا کے طور پر جنت میں داخل کیا جائے گا، اور اس کے اعمال کے برابر اسے جنت کے اندر درجہ ملے گا۔ چنانچہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر اہل جنت کو ملنے والی نعمتوں کا بیان کیا گیا، جی ہاں، چنانچہ ان نعمتوں کی بڑی زبردست منظر کشی سورہ واقعہ کی آیت نمبر 15 تا 12 15-24، اس میں رب تعالیٰ کس طرح ارشاد فرماتا ہے، سنیے۔ جنتی لوگ، آپ کی زبانوں کو سبحان اللہ سے تربتر رکھیے گا، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جنتی لوگ جڑاؤ تختوں پر ہوں گے، ان پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے ان کے گرد لیے پھریں گے، ہمیشہ رہنے والے لڑکے، کوزے اور آفتابے اور جام آنکھوں کے سامنے بہتی شراب کے، اس سے نہ انہیں درد سر ہو نہ ہوش میں فرق آئے، اور میوے جو پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں، اور بڑی آنکھ والیاں حوریں جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی، صلہ ان کے اعمال کا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ میں اہل جنت کو دی جانے والی جنتی نعمتوں کی کیسی زبردست منظر کشی کی گئی ہے کہ اہل جنت باغات میں آمنے سامنے تکیہ لگائے چین سے بیٹھے ہوں، ذرا تصور میں چلے جائیے، اللہ ہو، چین سے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے،
ان کی خدمت پر معمور غلام چھلکتے جام لبالب کوزے اور آفتابے اٹھائے ان کے دائیں بائیں حکم کے منتظر ہوں گے. سامنے بہتی پاکیزہ شرابیں، من پسند غذائیں اور عمدہ میووں سے ان کی تواضع ہوگی. الغرض جنت میں اہل جنت اپنے رب کریم کی رحمت کے مزے لے رہے ہوں گے اور طرح طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. یہ بات یاد رکھیے کہ جنت میں ملنے والی کسی بھی نعمت کو دنیا یعنی اس ورلڈ کی کسی بھی چیز سے ادنا سی بھی نسبت حاصل نہیں ہے. ہم کہیں نا تھوڑا سا بھی، ادنا سی بھی نسبت حاصل نہیں. جنت میں اللہ پاک کی رحمت سے ملنے والے انعامات و اکرامات کا دنیا میں میسر آنے والی اشیاء سے کوئی موازنہ ہی نہیں ہے، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے اس کا. آئیے، جنت میں حروف کتنے ہیں؟ 3 ہیں، جیم، نون اور تا. ان 3 حروف کی نسبت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 فرامین سناتا ہوں آپ کو. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی آدمی کے دل میں ان کا خیال گزرا. دوسری حدیث ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، پہلی جو تھی وہ مسلم شریف کی تھی. ارشاد فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں. کتنے درجے ہیں؟ یہ بات گھر والوں کو بھی جا کر بتانا. کتنے درجے ہیں؟ 100 درجے. ہر 2 درجوں میں آسمان و زمین جتنا فاصلہ ہے، اور فردوس سب سے بلند درجہ ہے، اس سے جنت کے 4 دریا بہ رہے ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے. سو جب تم اللہ پاک سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو. اللہم انی اسألوک جنت الفردوس، اللہم انی اسألوک جنت الفردوس، اللہم انی اسألوک جنت الفردوس، کہ یا اللہ تو ہمیں جنت الفردوس عطا فرما. کہیے آمین. ارشاد فرمایا کہ جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا یعنی درہ رکھ سکیں، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے. اللہ اکبر. میرے آقا اعلیٰ حضرت کیسا پیارا شعر فرماتا ہے، ہم بھی مل کر پڑھتے ہیں ان حسین تصور میں گھوم کر. گدا بھی منتظر ہے خلد میں کو کی دعوت کا، گدا بھی منتظر ہے خلد میں کو کی دعوت کا. خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. آمین آمین آمین. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنی بخشش و مغفرت کروانے اور خود کو جنت کے اعلیٰ درجات کا حقدار بنانے کے لیے ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے کہ جن میں ہماری آخرت کا فائدہ ہو. مگر افسوس، 100,000 افسوس، دنیا کی محبت اور فکر آخرت سے غفلت کے سبب ہمارے معاشرے کی بھاری اکثریت یہ شوق عبادت سے بہت دور اور گناہوں کی حریص ہوتی جا رہی ہے. آج کا نوجوان قطار میں لگ کر مہنگے داموں خرید کر ساری رات گناہوں بھرے میوزک پروگرام دیکھنے سننے کے لیے تیار ہے، فلم دیکھنے کے لیے تیار ہے، مگر نماز ادا کرنے کی غرض سے چند منٹ کے لیے مسجد کا رخ کرنے سے کتراتا ہے. نماز پڑھی تو سلام پھیرا، یہ جا وہ جا، کہاں کی سنت ہے کہاں کے نوافل. ایسا حال ہے. کئی گھنٹے ریموٹ ہاتھ میں پکڑے کیبل پر فلمیں ڈرامے کے لیے وقت مل جاتا ہے، مگر علم دین سیکھنے کے لیے 100% اسلامک چینل، مدری چینل دیکھنے میں شیطان رکاوٹ بن جاتا ہے. یہ کیا یار مسئلہ آ گیا، یہ ہمیں ضرورت تھوڑی پڑے گی یار، ٹھیک ہے مسئلہ ہے اس کو ضرورت پڑے گی دیکھ لے گا. روزانہ سینکڑوں لائنوں پر مشتمل اخبار پڑھنے والوں کو کئی مہینے قرآن کریم کی چند آیات کی تلاوت کے لیے فرصت نہیں ملتی. حالانکہ اگر کوئی روزانہ 18 یا 19 آیتیں روزانہ کی پڑھنے کا معمول بنائے
تو پورے 365 دنوں میں اس کا ایک قرآن پاک ختم ہو جائے. پورے 365 دنوں. آپ کبھی ٹرائی کر کے دیکھیے گا. 6666 کو 6666 ڈیوائڈ کریں آپ 365 سے, ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا. 18-19 غالباً کچھ اس طرح آتا ہے. اتنی آیتیں روز پڑھنے سے پورے سال پہ قرآن پاک کا ختم. بتائیے آپ. اسی طرح برے دوستوں کی صحبت میں روزانہ کئی گھنٹے اپنا وقت برباد کرنے والے ہفتے میں صرف ایک دن بھی چند منٹ کے لیے امت مسلمہ تک نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے مدنی دورے میں شرکت کرنے کو تیار نہیں ہوتے. بعض اوقات ذمہ دار بھی اس عظیم کام سے غفلت اختیار کر جاتے, مدنی دورے میں شرکت نہیں کرتے. آئیے نیت کرتے ہیں کہ نیکیوں کی حرص کا بیان ہم نے سنا. انشاءاللہ عز و جل اس مرتبہ مدنی دورے میں ضرور شرکت کریں گے انشاءاللہ. کمپیوٹر یا موبائل فون کے ذریعے سوشل میڈیا اور نائٹ پیکیجز پر کئی گھنٹے ضائع کر دینے والوں کو ہفتہ وار سنت و برے اجتماع یا علم دین سے مالا مال مدنی مذاکرے میں شرکت کی دعوت دی جائے, فوراً گھر کے کام یاد آ جاتے ہیں. یاد رکھیے, غفلت اور گناہوں میں مبتلا ہونے کا انجام ہلاکت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں. اس سے پہلے کہ موت کا پیغام آئے اور ہم اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اندھیری قبر میں جا پہنچیں, ہمیں اپنی بقیہ زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے دنیا کی رونقوں سے منہ موڑ کر اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے نیک اعمال میں مشغول ہو جانا چاہیے. آئیے دنیا سے بے رغبت اور فکر آخرت میں مشغول رہنے والوں کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. چنانچہ منقول ہے حضرت سیدنا ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قوم کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ ان کے پاس دنیاوی ساز و سامان نہ تھا. انہوں نے بہت سی قبریں کھود رکھی تھیں. صبح کے وقت وہاں کی صفائی کرتے, نماز کی ادائیگی کرتے, پھر سبزیاں کھا کر پیٹ بھر لیتے. وہاں کوئی جانور ہی موجود نہ تھا جس کا وہ گوشت کھاتے. حضرت سیدنا ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا سادہ ترین طرز زندگی دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی. آپ نے ان کے سردار سے پوچھا, میں نے تم لوگوں کو ایسی حالت میں دیکھا ہے جس پر کسی دوسری قوم کو نہیں دیکھا, آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ سردار نے سوال کی تفصیل پوچھی تو فرمایا, میرا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے, تم سونا اور چاندی سے بھی نفع نہیں اٹھاتے. سردار کہنے لگا, ہم نے سونے اور چاندی کو اس لیے برا جانا کہ جس کے پاس تھوڑا بہت سونا یا چاندی آ جاتی ہے وہ انہی کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے. آپ نے پوچھا کہ تم لوگوں نے قبریں کیوں کھود کر رکھی ہیں اور جب صبح ہوتی ہے تو ان کو صاف کرتے ہو, وہاں نماز پڑھتے ہو؟ بولا, اس لیے کہ اگر ہمیں دنیا کی کوئی حرص و طمع ہو جائے تو ہم قبروں کو دیکھ کر اس سے باز رہیں. سوچئے, ہم رات دن قبرستان کے قریب سے گزرتے ہیں, کیا ہمارے ذہن میں بھی کبھی یہ بات آئی؟ آپ نے پوچھا, تمہارا کھانا صرف زمین کی سبزی یعنی ویجیٹیبل کیوں ہے؟ تم جانور کیوں نہیں پالتے تاکہ ان کا دودھ حاصل کرو, ان پر سواری کر سکو, ان کا گوشت کھاؤ؟ سردار نے کہا, اس سبزی سے ہماری گزر اوقات ہو جاتی ہے اور انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ادنا سی چیز کافی ہے, اور ویسے بھی حلق سے نیچے پہنچ کر سب چیزیں ایک ہو جاتی ہیں. یہ تو ہے, چاہے گوشت کھاؤ یا سبزی کھاؤ, نیچے پہنچ کر سب نے ایک ہو جانا ہے. ان کا ذائقہ پیٹ میں محسوس نہیں ہوتا. اور آج کل تو یہاں جس کے یہاں سبزی دال پک جائے, بچے نوجوان منہ بنا لیتے ہیں. ابھی کچھ عمر بڑی ہوتی ہے تو سبزی کے کچھ فوائد پتہ چلتے ہیں تو ٹھیک ہے سبزی کھاؤ, باقی تو یعنی یہ کہ گوشت کلچر, سبزی بنے نہیں, آج تو پھر باہر کا کھانا. کیوں بھائی باہر کیوں کھانا ہے؟ گھر میں سبزی بنی ہے, سبزی بھی کھائیے یار, سبزی بھی کھائیے, صحت مند رہیں گے. حضرت سیدنا سکندر ذوالقرنین رضی اللہ عنہ نے اس کی دانائی بھری باتیں سن کر پیشکش کی, میرے ساتھ چلو, میں تمہیں اپنا مشیر بنا لوں گا اور اپنی دولت میں بھی حصہ دوں گا. مگر اس نے معذرت کر لی کہ میں اسی حال میں خوش ہوں. نفس نے لذتوں میں پھنسایا, مجھ پہ لطف و کرم ہو خدایا, دل سے چاہت مٹا ماں سوا کی, میرے مولا تو خیرات دے دے. میں گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں, بد سے بدتر ہوں, بگڑا ہوا ہوں, عفو جرم و قصور و خطا کی, میرے مولا تو خیرات دے دے. توبو اللہ, استغفر اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دیکھا آپ نے کہ اللہ پاک کے ایسے نیک بندے بھی ہوتے ہیں جنہیں دنیاوی چیزوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی, بس سادہ غذائیں کھا کر پیٹ بھر لیتے ہیں اور نیک اعمال پر کمر بستہ رہتے ہیں اور دنیاوی عزت و منصب کی طرف رغبت نہیں کرتے.
لیکن جو لوگ برے کاموں کے حرص رکھتے ہیں، اسی کی تلاش میں مگن رہتے ہیں، طرح طرح کی خواہشات پال لیتے ہیں، وہ انہی خواہشات میں مبتلا ہو کر اپنی زندگی کے شب و روز اللہ پاک کی نافرمانی اور گناہوں میں برباد کرتے چلے جاتے ہیں، اور ان کی خواہشات کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا۔ وہ کہا گیا نا کہ جس نے مقصد کی طرف دوڑ لگائی، مقصد کیا ہے کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں جانچیں کہ کون نیک عمل کرتا ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں بنایا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو کیا پتا چلا کہ اصل مقصد ہمارا اللہ کی عبادت ہے۔ یہ کام کاج کرنا، یہ کمانا، یہ پہننا، یہ اوڑھنا، یہ ہماری ضرورتیں ہیں۔ کس نے کیا خوب کہا کہ جو شخص مقصد کے پیچھے دوڑ لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو اس کے قدموں کے اندر لا کر رکھ دیتا ہے۔ ہمارے سامنے مثال موجود ہے، کن کی؟ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی۔ مقصد کی طرف دوڑے تو دیکھیے کہ کس طرح دنیا آپ کے قدموں کے اندر ہے کہ نہیں ہے، بتائیے۔ مقصد کی طرف کوشش کی نا، اور فرمایا کہ جو ضرورت کے پیچھے جاتا ہے اس کا مقصد بھی اس کے ہاتھ سے چلا گیا، اور ضرورت اسے اپنے پیچھے خار کر کے رکھ دیتی ہے۔ ایک وقت تھا، ایک کمرے کا گھر ہوا کرتا تھا، ایک کامن ایک کمرے کا گھر۔ بھائی کتنے بھائی بہن ہیں؟ 8-10 بھائی بہن، والدین بھی ہیں، سب اس گھر میں سما بھی جاتے ہیں، سب کے کپڑے بھی آ جاتے ہیں، سب کھانا پینا بھی کھا لیتے ہیں، واش روم بھی پورا ہو جاتا ہے، غسل خانہ بھی پورا ہو جاتا ہے، رہ لیتے تھے۔ بھائی ایسا ہی تھا کہ نہیں تھا؟ ایسا ہی تھا۔ ضرورت بڑی، بھائی 2 کمرے کا گھر ہو، شادی بیاہ ہوا، بھائیوں کو باہر نکالو آج تک، بھائی بڑے گھر کی ضرورت ہے، 2 بیڈ ڈرائنگ، اور بڑے بھائی 3 بیڈ ڈرائنگ، ابھی تو اپنے کو چھوٹا کوئی پورشن چاہیے، ابھی فلانے جگہ پہ بنگلہ چاہیے، ابھی بھائی گلشن اقبال کی طرف بنگلہ ڈھونڈو، ابھی کہاں جانا ہے بھائی؟ گلشن اقبال والا ڈیفنس کی طرف، ڈیفنس والا کہاں؟ دبئی کی طرف، دبئی والا کہاں؟ امریکہ کی طرف۔ وہاں پہنچتے پہنچتے جو نا قبر تیار ہو جاتی ہے، ضرورت پوری ہونے کی نہیں ہے۔ لوگ پہلے زمانے میں سائیکلیں چلاتے تھے اور صحت مند بھی رہتے تھے، وزن بھی نہیں بڑھتا تھا، ٹھیک ہے۔ آج کل کیا ہو گیا؟ اسکوٹر پہ، اچھا اسکوٹر، فیملی بڑھ گئی ہے، چھوٹی موٹی گاڑی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، چھوٹی گاڑی میں بھی 5 آدمی بیٹھ سکتے ہیں، ہاں تھوڑا ذرا پھنس کر بیٹھیں۔ اب کیا ہے بھائی؟ بڑی گاڑی لو، بڑی گاڑی لو، ٹھیک ہے، یہ گاڑی لو، یہ گاڑی لو، اچھا اب کیا اس سے بڑی گاڑی لو، ٹھیک ہے۔ افراد اتنے بیٹھنے ہیں مگر ضرورت پوری ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ بالآخر اسی کوئی ایک بہت بڑی سی بس میں ڈال کر قبرستان چھوڑاتے ہیں، لو بھائی کر لو پوری اپنی ضرورت، اور کہ انسان کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے گی، مٹی بھرے گی۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیکیاں بڑھیں، آئیے دعوت اسلامی کے 12 مدنی کاموں میں لگ جائیے، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ایک تو آپ نے مدنی دورے کی نیت کی، ایک نیت کریں چوک درس کی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ چوک درس کی برکت سے مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دینے کا ثواب ملتا ہے، چوک درس لوگوں کو سنتوں کے قریب کرنے کا سبب بنتا ہے، چوک درس کی برکت سے بے نمازیوں کو نمازی بنانے میں کامیابی ملتی ہے، چوک درس کی برکت سے دین کی باتیں سیکھنے کا جذبہ ملتا ہے، چوک درس امیر اہل سنت کی دعائیں حاصل کرنے کا سبب ہے، کیونکہ درس دینے والوں کو امیر اہل سنت یوں دعائیں مدینہ سے نوازتے ہیں: جو دے روز دو درس فیضان سنت، جو دے روز دو درس فیضان سنت، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ۔ چوک درس دینے کی نیت کریں۔ ایک میں آپ کو باہر سناتا ہوں کہ صبح اترانچل ہند کے ایک 20 سالہ نوجوان اسلامی بھائی بری صحبت کے باعث کم و بیش 14 سال کی عمر سے ہی جرائم کے دلدل میں پھنس چکے تھے۔ شراب پینا، عورتوں کا پیچھا کرنا معاذ اللہ ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ پھر انہوں نے بدماشی شروع کر دی، لوگوں سے بے وجہ لڑنا، مار پیٹ کرنا ان کی عادت میں شامل ہو گیا، یہاں تک کہ وہ رانا بدماش کے نام سے جانے پہچانے لگے۔ وہ عمر میں ضرور چھوٹے تھے مگر کسی سے ڈرے بغیر سامنے والے پر پے در پہ وار کر دیتے تھے، ہر طرف ان کی دھاک بیٹھ گئی تھی، لوگ ان کے نام سے ڈرتے تھے، والدین ان سے بیزار تھے مگر بے بس تھے، ان کے کالے کرتوت دن بدن بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ایک دن گلی سٹریٹ کے کونے پر ایک سبز امامے والے اسلامی بھائی کو چوک درس دیکھ کر یہ بھی قریب جا کر کھڑے ہو گئے، جو کچھ سنا ان کو اچھا لگا، کتاب پر نظر ڈالی تو اس پر لکھا تھا فیضان سنت۔ درس دینے والے اسلامی بھائی نے بڑی محبت کے ساتھ ملاقات کی اور انفرادی کوشش کرتے ہوئے انہیں مدنی قافلے میں سفر کی دعوت پیش کی۔
फैजान सुन्नत के दर्स ने उनके अंदर हलचल मचा रखी थी, लिहाजा उन्होंने हामी भर ली और आशिकान रसूल के हमरा 3 दिन के लिए मदनी काफिले में सफर के लिए तैयार हो गए। मजीद 3 दिन के लिए राय खुदा में जगन्नाथपुर जाने वाले मदनी काफिले के साथ सुन्नतों पर सफर की सआदत हासिल कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह चौकदर्स और मदनी काफिले में सफर की सआदत हासिल करने की बरकत से उनके दिल में मदनी इंकलाब बर्पा हो गया। पिछले गुनाहों से तौबा भी कर ली और दाढ़ी शरीफ सजाने की नियत भी कर ली। जज्बा गो सर्द हो काफिले में चलो, तुम जवां मर्द हो काफिले में चलो, वक्त खुल जाएंगे काफिले में चलो, जुर्म धुल जाएंगे काफिले में चलो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे इस्लामी भाइयों, देखा आपने कि चौक दर्स की बरकत से किस तरह के इस्लामी भाई को यूँ समझे कि राह हिदायत पर वो आ गया। तो क्या पता चला, चौक दर्स देने के बाद मुबल्लिग को चाहिए कि वो सबसे अच्छे अंदाज से आगे बढ़कर हाथ मिला, यूँ नहीं कि दुआ कराई और ये पीछे से निकल गए, वहां से निकले, इसकी कमाई को खाए। वो किस तरह, सबसे आगे बढ़कर मुलाकात करें। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमारे दिल में नेकियों की हिर्स पैदा हो जाए, इसका एक सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। क्या करें? दुआ करें। अद्दुआ सिलाहुल मुमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। दूसरा, रोजाना कुछ न कुछ नेकियों का हदफ बनाना, और ये हदफ बनाने का आसान तरीका क्या है? मदनी इनामात का रिसाला हदफ बना ले। मिसाल के तौर पर 12 मदनी इनामात पर अमल है, आज ये 2 पर और अमल करूं, पुख्ता हो जाए, आज और 2 पर अमल करूं, आज और 2 पर अमल करूं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको बहुत अल्लाह ने चाहा तो फायदा होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इस तरीके से बुजुर्गान दीन की सीरत का मुताला कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह किताबें बड़ी पढ़ी हैं। दूसरा ये कि तिलावत कुरान पाक, ठीक है। इसके साथ साथ ये इंशाअल्लाह तबारक व तआला इन कामों पर अमल का ज़हन होगा तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें भी नेकियां करने की हिर्स इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह ने चाहा तो ये पैदा होगी। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की कई शोबाजात हैं, इनमें से बड़ा एक ज़बरदस्त शोबा ये मजलिस मदनी अतियात बक्स है। इस शोबे का काम आशिकान रसूल की दुकानों, मार्केट्स, बाजारों, सुपर स्टोर्स, क्लिनिक्स पर, अस्पतालों में, दफातर पर मदनी अतियात बक्स रखना है। दावत इस्लामी के मदनी पैगाम को आम करना, उनको मदनी माहौल से वाबस्ता करने की कोशिश करना, हफ्तावार मदनी मुज़ाकरे और हफ्तावार सुन्नत पर इज्तिमा में शिरकत की दावत देना भी है। अगर हम भी अपने या अपने जानने वालों के दुकान पर मदनी अतियात बक्स रखवाना चाहते हैं, मजलिस मदनी अतियात बक्स के जिम्मेदारान से आप राब्ता भी कर सकते हैं। ये मजलिस के ऑफिशियल राब्ता नंबर, कई इस्लामी भाइयों को ये होता है कि भाई हमारे यहाँ पे हमें बक्स रखवाना है, मगर इसकी तरकीब ये नहीं बनी, लिहाजा मैं आपको नंबर लिखवा देता हूं, अगर आप चाहें तो कलम और पैड निकाल लें, उस पर लिख लें, चाहे तो मोबाइल फोन निकाल लीजिए और उस पर ये नंबर सेव कर लें। आपको कहीं भी किसी दुकान पर, किसी ऑफिस में, किसी अस्पताल में आपने बात कर ली हो और आपको ये मदनी अतियात बक्स रखवाना हो ना, तो इस नंबर पर रब्ता करना है आपको, ठीक है। निकालिए मोबाइल फोन और इस नंबर को सेव कर लीजिए, 0315 626 1292। दोबारा दोहराता हूं, 0315 626 1292, 0315 626 1292, ठीक है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिर में आज हमने बयान में ये सुना कि नेकियों की हिर्स पैदा करने के लिए कुरान पाक में तरगीब दिलाई गई है कि नेकियां बढ़ानी चाहिए। नेकियों की हिर्स दोनों जहां में फायदेमंद होती है। नेकियों के हिर्स से बंदे मोमिन को जन्नत में दाखिला मिल सकता है। नेकियों के हिर्स में हमारे बुजुर्गान दीन पेश हुआ करते थे। नेकियों की हिर्स बढ़ाने के लिए दुनिया से नफरत और औरात वज़ाइफ की कसरत की जाए, दुनियावी ख्वाहिशात को तर्क किया जाए, बंदा सब्र शुक्र का आदी बने। इसी तरीके से माले हलाल खाए, हराम की तरफ न बढ़े और अपनी आखिरत को याद रखे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना।